کے اسرائیل کا یعنی پرچم لگاتا ہے، جھنڈا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے فتح کر لیا اس کو۔ شام کو فتح نہیں کرنا تھا، اس رستے کو کٹ کرنا تھا نہ پہنچے۔ جب امداد نہیں پہنچے گی، اسلحہ نہیں پہنچے گا، خوراک نہیں پہنچے گی، وہ کمزور پڑ جائیں گے، کمزور پڑیں گے تب ہمارا جو حملہ ہوگا پھر ہم آسان ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ پوری دنیا میں جو جنگ جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مثلا امریکہ اسرائیل کا، لبنان، فلسطین، غزہ کی پٹی پہ جنگ کا ہونا، اور اس میں کے علاوہ شام میں جنگ کا اچانک یعنی ہو جانا اور ان کی حکومت کا ختم کرنا، اب پاکستان میں یہ شروع ہو گیا ہے، پارا چنار میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ کیا اچانک شروع ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایک پلاننگ ہے، ان کی کوئی بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے؟ تو عزیزان، اس میں یہ دیکھیں، پہلے غزہ، فلسطین اور یہ جو ان پہ یعنی امریکہ کا اس طرف یعنی اسرائیل کا حملہ کرنا ان پہ، اور پھر شام پہ اچانک سے حملہ ہو جانا، اب پارا چنار کا جو مسئلہ ہوا ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسرائیل کو ہرا سکے۔ لبنان کے سامنے یہ ڈھیر ہو گیا، یعنی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ جو فلسطین پہ اس نے جنگ بندی یعنی جنگ شروع کی ہے، اس کو 1 سال ہونے والا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے ٹکڑے یعنی فلسطین کو وہ یعنی قبضہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حزب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حزب اللہ کے پیچھے ایران اور چائنا اور روس، یہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں کس کی؟ لبنان کی اور فلسطین کی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اب یہ شام پہ کیوں ہوا ہے؟ اس کے پیچھے شام پہ یعنی حملہ کرنا اور بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ایران، روس اور چائنا، یہ شام کا ایک راستہ ہے، گولان پہاڑی جسے کہتے ہیں، اس راستے سے کیا کرتا تھا؟ وہ حزب اللہ اور غزہ اور فلسطین کی مدد کرتا تھا، اسلحے کے ذریعے خوراک پہنچاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی راستے کے ذریعے اب اسرائیل اور امریکہ کو لگا کہ ہم جتنا بھی چاہیں غزہ کی پٹی پر تو ہم نے جنگ شروع کی ہے، یہ تب تک ہم جیت نہیں سکتے، یعنی غزہ پر، فلسطین پر ہم سے قبضہ نہیں کر سکتے جب تک ہم وہ جو سپورٹ ہے جو ایران، روس اور چائنا کر رہا ہے حزب اللہ اور فلسطین کی، جب تک اس کو نہیں کٹ کریں گے۔ اب یہ کٹ کیسے کریں گے؟ شام میں تو بشار الاسد کی حکومت ہے، اب یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا کہ ترکی جو منافق ترین ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے ایک مجاہدین کا ایک ٹولہ تیار کیا، لشکر تیار کیا، یعنی فوجی تیار کیے، جو سب سے پہلے انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی، یعنی سب سے پہلے جو مجاہدین تھے وہ ترکی کے تیار کردہ مجاہدین ہیں۔ پھر اسرائیل شامل ہوا اور اس نے بشار الاسد کو بھگایا، اور ظاہر کیا کیا؟ ہم نے بشار الاسد کی حکومت کو گرایا کہ بھئی ہم نے بشار الاسد جو ظالم تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا، اس کی حکومت کو ہم نے ختم کیا ہے، ہم ایک لبرل حکومت لے کے آ رہا تھا، جمہوری حکومت لے کے آ جاتا ہے۔ یہ نہیں تھا اصل ہدف۔ اصل ہدف کیا تھا؟ وہ جو گولان پہاڑی ہے شام میں، اس راستے کو کٹ کرنا تھا، کس سے؟ ایران، روس اور چائنا، اور ادھر سے فلسطین اور حزب اللہ اور لبنان اور غزہ والوں سے، تاکہ اس تک امداد نہ پہنچے۔ جب امداد نہیں پہنچے گی، اسلحہ نہیں پہنچے گا، خوراک نہیں پہنچے گی، وہ کمزور پڑ جائیں گے، کمزور پڑیں گے تب ہمارا جو حملہ ہوگا پھر ہم آسان ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے شام میں یعنی یہ کرایا گیا اور شام کی یعنی اس میں حکومت کو گرایا گیا۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ پارا چنار میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پاکستان جو مسلمان ہیں، جو پاکستان کے شیعہ ہیں، یہ غزہ کے حکم اس میں حمایت میں یا حزب اللہ کی حمایت میں کوئی سرگرمی نہ کرے، ان کی حمایت میں کوئی آواز نہ اٹھائے، تاکہ وہ اپنے ہی مسئلوں میں الجھے رہیں۔ یعنی پارا چنار میں شیعہ اور سنی کا مسئلہ پیش کر کے وہاں پہ ان کو ان کی توجہ جو ہے اس طرح متوجہ کرا دیا تاکہ وہ اس میں لگے رہے اور اس طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہو گیا، نہیں۔ اب دیکھ حالات کیا ہیں، اسرائیل، امریکہ، غزہ اور فلسطین میں حملہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتنیاہو، وہ گولان کی پہاڑی پہ جا کے اسرائیل کا یعنی پرچم لگاتا ہے، جھنڈا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے فتح کر لیا اس کو۔
شام کو فتح نہیں کرنا تھا، اس رستے کو کٹ کرنا تھا۔ اب انہوں نے ادھر سے کٹ کر دیا اور ادھر سے پاکستان میں پارا چنار کا حملہ یعنی مسئلہ کھڑا کروا دیا کہ بھئی اب یہ لگے۔ اب پاکستان میں کیا صورتحال ہو رہی ہے کہ پارا چنار پہ 80 دن ہو گئے ان کا راستہ بند کیا ہوا ہے اور ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے کیا ہے دھرنے لگے ہوئے ہیں۔ کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، سکھر میں ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں دھرنے لگے ہوئے ہیں پارا چنار کی حمایت میں۔ اب ہماری جو پوری توجہ ہے پارا چنار کے مسلمانوں پہ، جو مین ہدف تھا یعنی جو غزہ اور فلسطین کا موضوع تھا اس کو تو ہم نے ختم کر دیا، بھلا دیا، اور دشمن بھی یہی چاہتا ہے۔ عزیزان، ہم بصیرت رکھیں، پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ دھوکے ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں آگاہ رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو یعنی بصیرت والا بنا کے رکھنا ہے۔ اصل موضوع کیا ہے، پیچھے ان کی پلاننگ کیا ہے، پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اصل دشمن ہمارا کون ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے اور اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ان قریب ہم حل کریں گے، لیکن اصل جو مین ہدف ہے وہ غزہ اور فلسطین ہے، بیت المقدس ہے جو قبلہ اول ہے، اس کی آزادی ہے۔ یہ بھی ہم حل کریں گے، لیکن اپنے اس اصل ہدف سے بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ۔